سب نے یہاں موجود ایک ایک مظلوم لڑکی کی بات سن لی ہے. اب بتاؤ اس نامراد غگ کا دروازہ ہمیشہ کے لیے کیسے بند کرنا ہے؟ اگر تم لوگوں نے کوئی پکا فیصلہ نہ کیا تو میری بہن کی طرح عورتیں ہمیشہ اپنے اوپر غگ کرنے والوں کو اسی طرح زہر دیتی رہیں گی. اس تماشے کو آج ہمیشہ کے لیے ختم کرنا تم سب کی ذمہ داری ہے. مردوں کا پھیلایا ہوا گند ہمیشہ ہم سمیٹتے آئے ہیں. اب تم بھی آگے بڑھو. یا تو گند کرو نہیں، اور اگر کرو تو پھر اسے صاف کرنے کی ہمت بھی رکھو. او بزرگوں، یہ گند تم پھر بعد میں سب بیٹھ کر صاف کرتے رہو. پہلا میرا حساب دو. میرا حاجی مرجان کے بیوی پر دعویٰ ہے کہ اس نے میرے سب سے بڑے بیٹے کو قتل کیا ہوا ہے، اور اس قتل کا اقرار وہ سب کے سامنے کر چکی ہے. میں پٹھان آدمی ہوں، جو خون کا بدلہ خون چاہیے. کیا سوچ رہے ہو اول خان؟ یہی حاجی کہ اگر کل تم جرگے میں نہیں آتے تو لوگ باتیں بنائیں گے، کہیں گے کہ حاجی ڈر گیا. قسم لے لو تم یہ نہیں سوچ رہے. تم سوچ رہے ہو کہ حاجی اتنے سالوں کے معمول سے ہٹ کر کیسے گھر میں چھپا بیٹھا ہے. نہ گھر سے باہر نکلتا ہے، نہ مسجد جاتا ہے، نہ حجرے میں آتا ہے. عورتوں کی طرح پردہ کیے بیٹھا ہے. یہی سوچ رہے ہو؟ اگر تم میرے دماغ تک پہنچ گئے ہو تو پھر میری بات مانو. کل چلو. تم نے کوئی جرم نہیں کیا، غیرت کی ہے. اگر نصر اللہ نے غگ مارا تھا اور وہ شرمندہ نہیں تھا تو تم اسے مار کر کیوں شرمندہ ہو رہے ہو؟ تم نے تو مردوں والا کام کیا تھا. مردوں والا ہی تو نہیں کیا ہے. زہر دے کے مارا تھا میں نے اسے، للکار کے نہیں مارا. بزدلوں کی طرح سازش کی تھی. مجھے اندر سے کہیں نہ کہیں اس بات کا ڈر تھا کہ یہ بات نکلے گی، لیکن اتنی شدت سے نکلے گی. رسول اللہ کا مردہ کفن پھاڑ کے چیخے گا. دیکھ لیں، اس کی چیخ سے حاجی مرجان کی کان کا پردہ پھٹ گیا اور زرسانگا کا پردہ بھی ہٹ گیا. تم یہ سب کچھ خواہ دل پر لے رہے ہو. ایسا کچھ نہیں ہوا حاجی. بہت کچھ ہو گیا ہے اول خان، سب کچھ ہو گیا. کل تک جو مجھے اصول کا آدمی سمجھتے تھے، میں ان کے سامنے بے پرد ہو گیا. گاؤں کے بڑے چھوٹوں کے سامنے کیسے نظریں اٹھاؤں گا؟ اب اتنا ڈھیٹ تو میں کبھی بھی نہیں رہا. اگر کل میرے سامنے کسی نے سر اٹھا کر کوئی بات کر دی تو میں بے عزت ہو جاؤں گا اول خان. اگر کسی نے تمہارے سامنے سر اٹھانے کی جرت کی تو میں اس کا سر کھول دوں گا. تم تھوڑی سی ہمت کرو، اول خان تمہارے ساتھ کھڑا ہے. تم تو کھڑے ہو، میں بیٹھ گیا ہوں میرے دوست. بہت سکون میں ہوں، مجھے بیٹھا رہنے دو. بس ہو سکے تو حکمت کے ساتھ کھڑے ہو جانا. میں گھر میں ہی ٹھیک ہوں. نہ گھر سے نکلوں گا، نہ کسی کا سامنا کرنا پڑے گا. دل کرے تو چکر لگاتے رہنا. دونوں بیٹھ کے
اچھے دنوں کو یاد کریں گے. جاتے ہوئے بلب بند کر جانا. روشنی آنکھوں کو بہت تکلیف دیتی ہے.